ہماری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی اللہ پاک نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ کامیابی دین میں ہے اور ناکامی بے دینی میں ہے۔ جو دین سے ہٹ کر چلے گا وہ ناکام ہو جائے گا، جو دین پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہر چیز کی ایک محنت ہوتی ہے۔ ایمان ہے تو ایمان کی محنت بھی ہے، نماز ہے تو نماز کی محنت ہے، علم ہے علم کے ساتھ علم کی محنت ہے، اللہ کا ذکر ہے ذکر کی محنت ہے، اچھے اخلاق کے سیکھنے کی محنت ہے، اخلاص کے سیکھنے کی محنت ہے، اور دعوت کا عظیم و شان مبارک کام، اس کا بھی ایک نہج ہے، ایک محنت ہے کہ جب اس نہج کے ساتھ، ان اصولوں کے ساتھ، ان پابندیوں کے ساتھ دعوت کا کام کیا جائے گا جو ہمارے بڑوں نے متعین فرمائی ہیں، تو پھر ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ داعیانہ صفات اللہ ہمیں نصیب فرمائے، داعیانہ مجاز، جی ہاں داعیانہ اخلاق اور داعیانہ عادتیں اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اس کی محنت ہے۔ تو کام کرنے والوں کے لیے، کام میں چلنے والوں کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ فرمایا میرے بھائیو، دوست بزرگو، اس کام کو موت تک کرنا بہت آسان ہے، بہت سہل ہے اس آدمی کے لیے جو اپنی اصلاح کے لیے اس کام کو کرے، جی، اور جو اپنی اصلاح کے لیے اس کام کو کرے گا اللہ پاک اس کو دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے، بہت دقت ہے اس آدمی کے لیے جو دوسروں کی اصلاح کی نیت کر لے، جو دوسروں کے پیچھے پڑ جائے، اس کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے، استقامت بہت مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوست بزرگوں، اللہ پاک ہمیں اس کام کو صفات کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت دعوت میں لگنا چاہیے، کہ دعوت اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ صفت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے اور اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان سمجھے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، یعنی تکبر نہ کرے، کبر نہ ہو اندر میں۔ دین کا کام کرنے والوں کو سب سے زیادہ اپنے اندر اخلاق پیدا کرنے چاہیے۔ کہ دعوت کا کام کیسے چلے گا؟ کہ اخلاق کی بنیاد پر چلے گا، نرمی کی بنیاد پر چلے گا، تواضع کی بنیاد پر چلے گا، عاجزی اور انکساری کی بنیاد پر چلے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں داعی میں صفات ہونی چاہیے، کہ داعی میں صفات ہو جو بہت بڑے درجے کی صفت ہے، جسے تواضع کہتے ہیں، کہ زمین جیسی تواضع ہو، جیسے زمین اپنے اندر سب کو سما لیتی ہے، اور جیسے زمین اس پر کھدائی کرو، اس پر فصل بو، اس پر بنیادیں کھودو، اس پر ہل چلاؤ، تو جیسے زمین ہر چیز کو جھیل جاتی ہے، برداشت کر جاتی ہے، اور زمین متواضع ہے، ایسے ہی داعی کو متواضع ہونا چاہیے، کہ چھوٹا بن کر چلنا، عاجزی انکساری کے ساتھ چلنا، یہ داعی کی صفات میں سے ہونا چاہیے، کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، سب سے زیادہ وقت ہمارا دعوت کی محنت میں لگنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اے لوگو، ایک اللہ کو مان لو، اس کے رسول کو مان لو، یہ دعوت ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارے نبیوں کی دعوت کا یہ مجموعہ ہے۔ تو اللہ کی طرف بلانا، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ،
ہاں، اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں دعوت دینے کے لیے، کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، جی، منتخب فرمایا اللہ پاک نے، اور بھیجا کس کے پاس ہے؟ فرعون کے پاس، اور کیا فرمایا؟ اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان لے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حجت پوری کرتے ہیں، ہاں، کہ نرمی سے بات کرنا، یہ اصول بتایا، یہ ترتیب بتائی کہ داعی کو نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ہاں، نئے ساتھیوں کے ساتھ بھی نرمی ہو، پرانے ساتھیوں کے ساتھ بھی نرمی ہو۔ فرمایا جسے اللہ نے نرمی عطا فرمائی اسے ساری خیر عطا فرمائی، اور جسے اللہ نے نرمی سے محروم کر دیا ساری ہی خیر سے محروم کر دیا۔ اللہ ہمیں نرم مزاج بنائے۔ فرمایا اے نبی جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نرم طبیعت بنایا ہے، اگر ہم آپ کو سخت بنا دیتے آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اتنا بڑا مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان سے کہا جا رہا ہے ہم نے آپ کو نرم طبیعت بنایا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے، دین کی محنت کرنے والوں کے لیے، دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے، ہاں، ان کے لیے کتنی سخت ضرورت اس بات کی کہ ان کے پاس نرم مزاج ہو۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، لوگ اخلاق پر جڑتے ہیں، ہاں، ہماری محبت، ہمارا پیار، ہماری ہمدردی، ہماری نرمی لوگوں کو جوڑے گی، ہماری سختی، ہماری بد اخلاقی، ہمارا غصہ، ہماری تان تشنی لوگوں کو توڑے گی۔ جی، ٹوٹنے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کہ بھئی غیبت کرنے سے دل پھٹ جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم کسی کو برا نہ کہیں، ہمارے ذمے یہ ہے، تانا نہ دیں، غیبت نہ کریں، عیب تلاش نہ کریں، کمیاں نہ دیکھیں، خوبیاں دیکھیں۔ داعی کی صفت میں ایک صفت یہ ہے کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھنا، اپنی کمیاں دیکھنا، یا یوں کہو دوسروں کے بارے میں حسن ظن، اپنے بارے میں فکر مند، اپنے بارے میں فکر مند رہنا، اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان، اچھا ظن، اچھا اپنے ساتھی کو اچھا سمجھنا، اور کمیاں اپنی دیکھنا، برائیاں اپنی دیکھنا، عیب اپنے دیکھنا، اور خوبیاں ساتھیوں کو دیکھنا، اپنے ساتھیوں کو مخلصین سمجھنا، اور اپنے اندر نفاق تلاش کرنا، یہ داعی کی صفات میں سے ہے۔ اللہ ہمیں داعیانہ صفات نصیب فرمائے۔ تو دعوت بڑا عظیم کام ہے، جی ہاں، اتنے سارے نبیوں کی سنت، اولاً خود اللہ داعی ہے، جو اللہ کی طرف اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف۔ جی ہاں، تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور آپ کی استقامت اور آپ کا استقلال اور آپ کی زندگی ہم اپنے سامنے رکھیں۔ آپ کا حوصلہ، آپ کا صبر، آپ کا رونا دھونا، آپ کی قربانیاں، آپ کی تکالیف، آپ کی مشقتیں، اور پھر آپ کا صبر، آپ کی دعائیں، تو کام کرنا آسان۔ اس لیے فرمایا اے میرے امتیوں، جب تمہارے پر حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، ہاں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں تو تم مجھے یاد کر لینا، میری مشقتوں کو، میری مصیبتوں کو یاد کر لینا، تو پھر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو میں نے عرض کیا، تو دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بڑی فکر کی ضرورت ہے کہ جب وہ بندہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان مختلف طریقے سے بہکاتا ہے۔ ایک تو نکلنے نہیں دیتا، چھوٹے چھوٹے آزار کو بڑا کر کے بتاتا ہے، تو کسی طرح نکل جائے، شیطان کے پھندے سے نکل جائے آدمی اور اللہ کی راہ میں نکل جائے۔ تو دوسرا داؤ یہ چلاتا ہے شیطان، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کے وقت سے ہی نہیں گزرنے دیتا، ہاں، وقت کو وہ ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر شیطان کے اس پھندے سے بھی آدمی نکل جائے تو پھر تیسرا پھندا شیطان یہ لگاتا ہے داؤ کہ اس کے اندر نخوت اور تکبر پیدا کرتا ہے، اس کے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے، اور کسی طرح اس پھندے سے بھی نکل جائے تو پھر مالداروں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے،
اور مالداروں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اس کا اکرام کرو، اسے ہدیے دو، اور اس پھندے سے بھی نکل جائے تو حکام کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس پھندے سے بھی نکل جائے تو پھر آدمی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے شیطانی پھندوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دعوت کا کام کرنے والوں کو سب سے زیادہ وقت دعوت میں لگانا چاہیے، اس کے بعد عبادت میں لگانا چاہیے، کہ عبادت دعوت کی جان ہے، دعوت سے عبادت جاندار بنتی ہے اور عبادت سے دعوت جاندار بنتی ہے۔ جتنا تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا ہوگا، تسبیحات کا اہتمام ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، نوافل کا اہتمام ہوگا، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہوگا، رات کو اللہ کے سامنے تنہائیوں میں، کہتے ہیں اپنی تنہائیاں اللہ کو دو، اپنی تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ مشغول ہو جایا کرو۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تنہائی کی عبادت مجمع کی دعاؤں میں اثر پیدا کرے گی اور دعوت میں اثر پیدا کرے گی اور ہمارے بول میں، الفاظ میں اثر پیدا کرے گی۔ ہماری تنہائیوں کا رونا اللہ کے سامنے گڑ گی، کیونکہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں تو کس سے مانگیں گے؟ اور اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کہ ساری رات جنگ بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے، صبح کو اللہ جل جلالہ نے فرشتے آسمانوں سے اتارے ہیں۔ آپ غور کریں کیا اللہ کی شان ہے، کیا مدد کیسے آتی ہے، کہ مدد کے اترنے کا ذریعہ دعا ہے، دعوت ہے۔ سارے نبی دعا اور دعوت کا ہتھیار لے کر آئے ہیں اور اس کے ذریعے سے بڑا بڑا باطل اللہ نے توڑا ہے۔ تو دعوت کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر لے کر چلنا، اس لیے فرمایا جو روزانہ دعوت دے گا اس کے جذبات بنتے رہیں گے، وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ جو دعوت نہیں دے گا اس کے جذبات ٹوٹتے رہیں گے اور پھر ایک دن آدمی کام سے بیٹھ جاتا ہے دعوت نہ دینے کی وجہ سے، دعوت کی محنت میں، دین کی مبارک مجلسوں میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے آدمی دین سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے دعوت کے اندر استقامت یہ ہے کہ ہم لگے رہیں، کہتے ہیں لگے رہنا ہے۔ حضرت جی کے جملے بڑے یاد آتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا کرتے تھے کرتے رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، روتے رہنا ہے۔ استقامت کا سبب اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے، اور پھر ڈرنا، کرنا اور ڈرنا، یہ ہے کام، کرو اور ڈرو کہ اللہ قبول فرما لے۔ ہاں، کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو مردود قرار نہ دے دے۔ اپنے اعمال کے بارے میں اللہ سے خوف کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ صفات ہمارے اندر ہوں کہ ہم دعوت کے اس کام کو نرمی کے ساتھ کریں گے، محبت کے ساتھ کریں گے، اخلاق کے ساتھ کریں گے، چھوٹا بن کر کریں گے، تواضع کے ساتھ کریں گے، تحمل کے ساتھ کریں گے، صبر کے ساتھ کریں گے، کہ داعی دور اندیش ہوتا ہے۔ تو داعی میں 8 صفات ہوں، کہتے ہیں سورج جیسی چمک اور بادشاہ جیسی جرت اور آسمانوں جیسی بلندی اور زمین جیسی تواضع اور سمندر جیسی گہرائی اور تاجر والا مزاج اور پہاڑوں جیسی استقامت۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ صفات ہوں گی تو پھر کام کرنا آسان ہوگا۔ کہ سورج جیسی چمک، کہ دعوت میں اور دعوت کی محنت میں اور دعوت کا کام کرنے والا ایسے سنتوں سے چمک رہا ہو، مزین ہو اس کی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، دور سے دیکھنے والا کہے محمدی آ رہا ہے، مسلمان آ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے۔ ایسی چمک، ایسے نورانی چہرے اللہ میں نصیب فرمائے۔ یہ رات کے رونا اور یہ عبادات کی کثرت آدمی کے چہرے کو نورانی بنا دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رات کے رونے کو ضروری سمجھو۔ جیسے کھیتی بغیر پانی کے نہیں ہوتی، ایسے دعوت بغیر دعا کے نہیں چلتی۔ جیسے پانی کھیتی کے لیے ضروری ہے، جی ہاں، ایسے داعی کے لیے، دعوت کی محنت کرنے والے کے لیے رات کا رونا ضروری ہے۔ جو راتوں کو سوتے ہیں ان سے وہ کام نہیں لیا جاتا، جو کام ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جو راتوں کو روتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرنا اور گرم گرم آنسو بہانا، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے
کہ بندے کی یہ ادا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو دعوت میں، عبادت میں اپنے آپ کو تھکانا، سیکھنے سکھانے میں اپنے آپ کو لگانا، علماء کرام، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، علماء کرام کے پاس کثرت سے جانا اور ان کی زیارت کو عبادت سمجھنا، اور علماء سے فکر سے جا کر ملنا، اور کیا کہتے ہیں، ان کو اپنا سرپرست سمجھنا، کہ ہماری دعوت کے کام کی مضبوط کڑی علم اور ذکر ہے، کہ اپنے آپ کو اہل ذکر اور اہل علم کا محتاج سمجھے۔ ہاں، کہ ہماری گاڑی چلے گی نہیں بغیر علم اور ذکر کے، یہ گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہے، اگر گاڑی میں پہیے نہ ہو تو کیسے چلے گی؟ تو دعوت کی گاڑی کے لیے علم اور ذکر پہیوں کی طرح ہے۔ اس لیے علماء کرام سے ملنا ضروری سمجھیں، اور اپنی دعوت کی مبارک محنت میں، کام میں اپنے علماء سے مشورہ کر کے چلیں، کہ مشورہ، اس میں بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، دعوت میں، عبادت میں، تعلیم و تعلم میں، سیکھنے سکھانے میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، یہ داعیانہ صفات ہیں جی۔ اور اپنے آپ کو مشغول رکھے خدمت میں، خدمت کا بھی جذبہ ہو جی، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا جذبہ جی۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کریں، اے بزرگ، جب تم شوروا بناؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالو، ایک پیالہ پڑوس میں بھی پہنچا دو، تو ہدیہ دے، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو۔ ہدیہ دینے سے دل کی نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، دل کی کدورتیں ختم ہو جاتی ہیں، شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہدیہ بہت بڑی چیز ہے، تو ہدیہ لینا بھی سنت، ہدیہ دینا بھی سنت، چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے ٹافی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ذرا سا کسی کے عطر ہی لگا دو۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں، کام کرنے والے، دین کی محنت کرنے والے، صفات کے ساتھ چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی ترقی کا زینہ یہ ہے کہ اللہ انتخاب صفات پر کرتا ہے۔ جس چھری کو استعمال کرنا ہوتا ہے اسے چیک کیا جاتا ہے، چلے گی کہ نہیں چلے گی، بڑھیا چلے گی کہ نہیں چلے گی، اور اگر اس کے اندر کمی تو تیز کیا جاتا ہے چھری کو۔ جیسے ہم قربانی کے دن چھریاں تیز کرتے ہیں، کہ بھئی قربانی دینی ہے تو ایک دم گلا کٹ جاوے تو قربانی قبول، کہ جانور کو تکلیف دے کر کاٹنا منع ہے، ایسی چھری استعمال کرو جلدی سے ذبح ہو جائے۔ تو جیسے چھری استعمال، جس اوزار کو استعمال کرنا ہوتا ہے اسے چیک کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ ہمیں بھی چیک کرے گا، اگر ہمارے اندر صفات ہوں گی تو اللہ ہمارے استعمال کرے گا۔ تو اخلاص ہو، استقامت ہو، اور دعائیں ہوں، اور اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کی نظر اسباب پر نہ ہو، اللہ کی ذات پر ہو، اللہ کے خزانوں پر ہو، اللہ کی وحدانیت، رزاقیت پر ہو، کہ میرے کام تو اللہ بنائے گا، مجھے اس محنت سے بدلہ لینا اللہ سے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے، نہ کسی کے مال پر نظر ہو، نہ کسی کے اسباب پر نظر ہو، نہ کسی اور کسی چیز پر کسی کی نظر ہو، بالکل ہر ایک سے استغنا، ہر ایک سے بے پرواہ ہو کر دعوت کا کام کرنا، کہ اللہ کے بندوں میں بے طلب جانا، بے غرض جانا، کہ ہماری طلب صرف اللہ ہے، ہم اللہ کو، یہ نبیوں کی محنت ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے، ہم کسی سے کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف اللہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے، اللہ کا دین عالم میں زندہ ہو جائے، بس ہماری یہ فکر ہو۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، صفات، سوال نہیں کرنا، کسی سے سوال نہیں کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی ترغیب دی سوال نہ کرنے کی، اتنی ترغیب دی کہ ہم میں سے کوئی اس کا بھی سوال نہیں کرتا تھا کہ اگر کوئی اونٹ پر یا گھوڑے پر بیٹھا ہے اور اس کا کوڑا کسی کے کندھے پر گر گیا تو یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اس سے کہہ دیں کہ میرا کوڑا دے دو، نیچے اتر کر خود اپنا کوڑا اٹھاتے تھے۔ تو کسی سے سوال نہیں کرنا، سوال کا بہانہ نہیں کرنا، کہ دل میں بھی خیال نہ آوے کہ یہ شخص مجھے کچھ دے دے، کہ اللہ پر نظر ہو، اللہ کی ذات عالی پر نظر ہو جی۔ سوال نہیں کرنا، سوال کا بہانہ، فضول خرچی نہیں کرنا، بنا اجازت کے کسی کی چیز استعمال نہیں کرنا، یہ صفات ہیں، صفات۔ ہاں، یہ داعیانہ صفات، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ داعیانہ 8 صفات، سمندر جیسی گہرائی، سمندر کے اندر جو ڈالو سب ہضم جی، ساری دنیا کی گندگیاں سب سمندر ہضم کر جاتا ہے۔ ایسے داعی کا سینہ سمندر کی طرح ہونی چاہیے، داعی کا سینہ سمندر ہو، جیسے سمندر اپنے اندر ساری کڑواہٹ کو
اور ساری کی ساری دنیا کی گندگیوں کو جھیل جاتا ہے اور سما لیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی داعی ساری دنیا کی کڑوی باتیں، ساری دنیا کی تان تشنی اپنے اندر سما لے۔ ایسا بڑا دل، داعیانہ صفات اور تاجر والا مزاج، جیسے تاجر آنے والے گاہک کو دیکھ کر اس کی سطح کے مطابق اس سے بات کرتا ہے، اسے کہتے ہیں موقع شناسی، مزاج شناسی، کہ کیسا مزاج ہے، کیسا موقع ہے۔ گاؤں کا دیہات کا آدمی دکان پر آتا ہے تو چودھری صاحب کہہ کے پکارے گا اور اس کو بٹھائے گا، اکرام کرے گا اور یوں کہے گا اپنے نوکروں سے کہ بھائی ملائی مار کر چائے لے کر آؤ چودھری صاحب کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پھر ان کو اپنا مال دکھاتا ہے، پٹاتا ہے، سمجھاتا ہے، جیب سے پیسے نکلوا لیتا ہے۔ اسے دکاندار کو تشکیل کرنا آتا ہے، تو پیسے نکلوانا یہ ایک کلا ہے میرے بھائیو دوستو۔ تاجر والا مزاج، موقع شناسی، مزاج شناسی۔ اگر کوئی انگریز دکان پر چڑھا تو کیا کہتا ہے؟ آؤ بھائی صاحب، جناب بیٹھو، ان کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آؤ۔ ان کے لیے چائے منگائی، ان کے لیے کولڈ ڈرنک منگائی، کہ ان کی موقع شناسی، ان کی مزاج کو سمجھ کے ان کے ساتھ بات کرے گا۔ تو داعی کے اندر تاجر والا مزاج ہونا چاہیے۔ جیسے تاجر آدمی اپنا سودا دکھاتا ہے، گاہک کو پسند نہیں آتا تو فوراً پلٹی مارتا ہے کہ یہ والا دیکھو یہ اچھا ہے، یہ والا دیکھو یہ اچھا ہے، اور اپنی ساری ویرائٹی اس کے سامنے کھول کر کوئی تو پسند آئے گا، کوئی نہ کوئی بات تو داعیانہ صفات میں سے ہے کہ داعی جم کر بات کرے، کھل کر آخرت کو بیان کرے، کھل کر قبر اور قیامت کے دن کو بیان کرے، حشر کے میدان و پل صراط و حساب و کتاب کی جم کر بات کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، بزرگان دین کی زندگی داعیانہ صفات میں ہے کہ ہم خوب کہ کوئی تو بات اس کے دل پر لگے گی، کوئی تو بات سمجھ میں آئے گی، کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی اس کو جملہ دل پر ٹچ کرے گا اور وہ اللہ کی راہ میں نکلنے والا بنے گا اور دین پر چلنے والا بنے گا اور دین کی محنت کرنے والا بنے گا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ صفات ہیں تاجر والا مزاج۔ اور میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، پہاڑوں جیسی استقامت، پہاڑوں پر برف پڑے اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، آندھی چلے اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں۔ ہاں، جیسے دنیاوی حالات آتے ہیں، مختلف اوقات میں بیماری کا حال آ گیا، پریشانی کا حال آ گیا، قرضے کا حال آ گیا، اختلافات کا حال آ گیا، ہر حال میں چلتے رہنا، پہاڑوں جیسی استقامت، آندھیاں چلیں، طوفان آئے کوئی جائے، پہاڑ اپنی جگہ جمع ہوا ہے۔ ایسے داعی اپنی جگہ جمع ہوا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کے نہج پر، اپنے علماء کے ساتھ جڑ کر اور بزرگان دین کی ترتیب پر کام کرتے چلے جانا ہے۔ کہتے ہیں استقامت اسے کہتے ہیں کہ ہر حال میں کام کرنا، جی چاہے تو کرنا، جینا چاہے تو کرنا، حالات اجازت دیں تو کرنا، حالات اجازت نہ دیں تو کرنا، اور بھوکے رہ کر کرنا پڑے تو بھوکے رہ کر کرنا، اور اگر پیٹ بھر کے کرنا پڑے تو پیٹ بھر کے کرنا، اور اگر پیٹ پر پتھر باندھنے پڑیں تو پیٹ پر پتھر باندھ کے دعوت کا کام کرنا، کیونکہ میرے آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، میرے آقا کے گھر میں فاقے آئے ہیں، میرے آقا کے گھر میں بھوک آئی ہے، میرے آقا کا سب کچھ لگا ہے اس دعوت کی محنت پر۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جو کام کو کام بنائیں گے وہ ہر حال میں کام کریں گے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں دین کا کام کرنے والا بنائے، استقامت اور اخلاص نصیب فرمائے اور استخلاص نصیب فرمائے۔ استخلاص سے کہتے ہیں کہ ایک اللہ نے محنت دی ہے، ایک اللہ نے کام دیا ہے، جس کام کی برکت سے ہمارے چہرے پیارے نبی جیسے بن گئے، ہمارے چہروں پر پیارے نبی کی سنتیں سج گئیں، جس کام کی برکت سے ہمارے سر پہ عمامے اور ٹوپیاں آ گئی، جس کام کی برکت سے ہمارے بدنوں پر کرتا آ گیا، نبی والا لباس آ گیا، جس کام کی برکت سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، جس کام کی برکت سے اللہ نے ہمیں راحت دی ہے، جس کام کی برکت سے اللہ نے ہمیں برکتیں عطا فرمائی ہیں، جس کام کی برکت سے اللہ نے ہمارا مقام بلند کیا ہے، ہماری برادری میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمیں سلام کرتے ہیں، جس کام کی برکت سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، اس کام کو ہم کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ اسے استقامت کہتے ہیں، استخلاص کے لگے ہی رہنا ہے،
اسی میں لگے رہنا ہے۔ دنیا میں دین کے بہت سارے شعبے ہیں، سب حق ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں اس راستے کے لیے قبول فرمایا ہے، ہمیں اسی میں لگے رہنا، اسے استخلاص کہتے ہیں۔ ہاں، استخلاص کیسے ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو؟ استخلاص کیا؟ ایک صاحب نے اس کی وضاحت کی، جیسے گھوڑے کی آنکھوں پر پٹا لگا دیا جاتا ہے، ادھر بھی ہری ہری گھاس ہے، ادھر بھی، نہ ادھر دیکھ نہ ادھر دیکھ، تیرا راستہ سیدھا ہے، چلتا چلا جا۔ لوگ آئیں گے کہ جی عہدہ لے لو، یہ ذمہ داری لے لو، وہ ذمہ داری لے لو، کہ ساری ذمہ داریاں حق ہیں، اس کے کرنے والے بہت سارے ہیں، میرے پاس ایک ذمہ داری ہے دعوت کے کام کی، تبلیغ کے کام کی، مجھے دین پر چلنا ہے، دین کی محنت کرنی ہے، میرے سے یہ ذمہ داری پورے طور پر ادا نہیں ہو پا رہی ہے، میں اور ذمہ داریاں نہیں لے سکتا۔ یہ ہے استخلاص، اسی میں لگے رہنا۔ جی ہاں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آدمی کے اندر یکسوئی ہوگی تو ترقی کرتا چلا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا کرنا ہے؟ کہ کام کرتے رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، روتے رہنا ہے۔ تو تاجر والا مزاج اور پہاڑوں جیسی استقامت، کہ کیسے حالات آئیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات اوہو کلیجے منہ کو آنے لگے، یا رسول اللہ کب آئے گی مدد؟ یا کب کیا حال ہوا ہوگا؟ ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کیا گزری ہوگی صحابہ پر کہ زبانوں پر یہ جملے آ گئے، یا رسول اللہ مدد کب آئے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گھبرا گئے؟ ارے تم سے پہلوں کے ساتھ یہ ہوا، ان کے سر پہ آرے رکھ کر بیچ میں سے چیر دیا گیا، تم سے پہلوں کے ساتھ یہ ہوا، نبیوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی کھال ادھیڑی گئی، اور ان کے ساتھ کیا انہیں آگ میں ڈالا گیا، آگ میں جلایا گیا، یہ ان کے ساتھ ہوا۔ ابھی سے گھبرا گئے، سارے صحابہ سہم گئے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، دعوت کی راہ میں چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، اللہ پاک صحابہ کی صف میں کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ۔ استقامت سب سے بڑی کرامت ہے۔ جی ہاں، استقامت سب سے بڑی کرامت۔ کہ کرامت کیا ہے؟ کہ استقامت کرامت ہے، جمے رہنا، کرتے رہنا، ڈرتے رہنا، مانگتے رہنا، روتے رہنا۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے اس کے لیے۔ تو سورج جیسی چمک اور آسمان جیسی بلندی، کہ بلند ارادے ہوں، قیامت تک آنے والی انسانیت کو سامنے رکھ کر دعوت کا کام کرنا۔ جیسے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے گھر میں کوڑا لٹکائے رہتے تھے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے، تجھے عبادت میں خوب گھسیٹوں گا، اور جب تو عبادت میں سستی کرے گا، کوتاہی کرے گا، اس کوڑے سے تیری خبر لوں گا۔ اور فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں جنت کے سارے درجے وہی لے جائیں گے، ہم بھی جنت کے درجوں میں ان سے مزاحمت کریں گے اور انہیں دکھا دیں گے تم اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر گئے تھے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عبادت کرنے والوں نے، دین کی محنت کرنے والوں نے، اللہ کو راضی کرنے والوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ اللہ ہمیں بڑوں کی زندگی پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتب پڑھو، ملفوظات پڑھو، پتہ چلے گا ہمارے بڑوں نے کیا کیا کام کے اعتبار سے ہمیں اصول بتائے ہیں، اور ہمیں کتنا ڈر کر چلنا اور کتنی احتیاط کے ساتھ چلنا۔ میں عرض کرتا ہوں بڑا کام ہے یہ، دعوت کا کام بہت بڑا کام ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ کرنے کا کام ہے، بڑی قربانی کے ساتھ کرنے کا کام ہے، یہ بڑا کام ہے، بڑی پرہیزگاری کے ساتھ کرنے کا کام ہے، بڑے رونے کے ساتھ کرنے کا کام ہے، بڑا کہتے ہیں نا تواضع کے ساتھ کرنے کا کام ہے، اپنی اصلاح کی نیت سے کرنے کا کام ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا کام ہے، کرتے رہنا ہے۔ حضرت جی کے جملے تو ہمیں یاد رہنے چاہیے اور استحضار ہو، کرتے رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، روتے رہنا ہے۔ اللہ ہمیں رونے والا بنا دے، یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کام ہوتا ہے، گشت ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، دین کی محنتیں ہوتی ہیں، ہم ترتیبیں بناتے ہیں، یوں کرو یوں کرو یوں کرو، پھر ساری رات سوتے ہیں۔
کیسے کام قابو میں آئے گا؟ ساری امت جہنم کی آگ سے بچے، ساری امت بربادی سے بچے، ساری امت بے دینی سے بچے، تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اس لیے میں بھی فیصلہ کروں، آپ بھی فیصلہ کرو، آج کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری تہجد قضا نہیں ہوگی۔ اس کے تو فیصلے کرو، انشاءاللہ ہم رات کو تہجد ضرور پڑھ۔ حقیقت معنوں میں ہے تو نوافل، لیکن سارے نبیوں پر تہجد فرض تھی۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے سامنے روتے تھے، پھر آخر وقت میں فرمایا اگر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا فرض کر دیتا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہیں استقامت کے لیے، بس اتنا کافی ہے کہ تھوڑی باتیں بھی بہت ہو جاتی ہیں کرنے والے کے لیے، اور نہ کرنے والے کے لیے تو بس لمبی چوڑی باتیں بھی کچھ نہیں ہیں۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو استقامت اور اخلاص نصیب فرمائے۔ مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔